اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب تمام بھائیوں سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور ایک اور نیوز چینل بنایا ہے پی ٹی آئی ٹرو نیوز، اس کے لیے بھی آپ سے گزارش ہے کہ اس کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ آج کا میرا موضوع ہے عالم اسلام کے مسائل اور ان کا حل، کیونکہ یہ ایک بہت پیچیدہ اور لمبا موضوع ہے اور شاید کافی دن چلے، تو اللہ کا نام لے کے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ بتاتا ہوں عالم اسلام کی۔ اسلام جہاں پہ آیا اس سرزمین کا نام عرب ہے۔ عرب بنیادی طور پہ دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، اور اس وقت جب اسلام آیا تو دنیا میں دو ہی حکومتیں تھیں، کیسر اور کسریٰ کی۔ کسریٰ کی حکومت ایشیا والی سائڈ پہ ایران اور ہندوستان، افغانستان، چین، روس، یہ سارا علاقہ، اور کیسر یورپ کا سارا علاقہ، درمیان میں صحرائے عرب تھا۔ ہزاروں سالوں سے یہ دونوں سلطنتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی چلی آ رہی تھی، اور ہر لڑائی جھگڑے اور جنگ میں عربوں کا کردار بہت اہم ہوتا تھا، کیونکہ جس نے بھی دوسرے پہ حملہ کرنا ہوتا تھا وہ عرب سے گزر کے جاتا تھا۔ تو عربوں کی کہانیاں، داستانیں بہت مشہور، بڑی دلچسپ ان جنگوں میں تاریخ میں ملتی ہیں۔ اسلام آیا، وہی عرب جو ان دونوں سلطنتوں کے لیے کرائے کے جنگجو کا کردار ادا کیا کرتے تھے، پلک جھپکتے میں دونوں سلطنتوں کو اڑا کے رکھ دیا عربوں نے۔ وجہ کیا تھی؟ اسلام۔ جب اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے تو بہت تھوڑی تعداد ہونے کے باوجود دونوں سلطنتیں بیک وقت عربوں نے اپنے گھوڑوں کے سموں تلے روند ڈالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری امت پہ آسمانی عذاب مت نازل کرنا، اللہ نے وہ دعا قبول کر لی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ میری امت پہ کفار غالب نہ ہوں، کفار کے ہاتھوں میری امت رسوا نہ ہو۔ اللہ نے یہ بھی دعا قبول کر لی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ میری امت آپس میں نہ لڑے۔ تو اللہ نے کہا اے میرے نبی، آپ کی امت آپس میں لڑے گی، کیونکہ جو ان کی غلطیاں ہیں ان کی سزا یہ ایک دوسرے کو دیں گے، ایک دوسرے سے لڑ کے وہ ان کی سزا ہوگی۔ تو یہ مسئلہ ہی عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور یہ ہمیں بھگتنا ہی ہے۔ یہ ختم کیسے ہوگا وہ بھی اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو تب عالم اسلام دوبارہ سے ایک ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ ہم نے موضوع شروع کیا ہے تو اس میں جو کچھ ہوتا رہا وہ اور جو حل ممکن ہے اس پہ بات کریں گے۔ وہ ہوگا ممکن تو تب ہی ہوگا جب امام مہدی کی خلافت قائم ہوگی، اس سے پہلے تو پاسبل ہی نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے۔ تو اب میں آپ کو اس تاریخ میں لے کے جاتا ہوں جہاں پہ مسلمان آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع ہوئے اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے سزا بن گئے۔ سب سے پہلا مسلمانوں میں جو اختلاف آیا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت
کے بعد آیا۔ یہاں پہ ایک اور حدیث آپ کو سناتا چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اور فتنوں میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ ہے، جب یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو میری امت میں فتنے آ جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تک یہ امت فتنوں سے محفوظ رہی، پھر جیسے ہی ان کی شہادت ہوئی تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فتنے آنا شروع ہو گئے۔ انہی فتنوں کا شکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ انہی فتنوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا۔ وہ کوئی کافر نہیں تھے، یہ آپ سے جھوٹ بیان کیا جاتا ہے کہ عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا، یہ اس کی سازش تھی۔ اگر میں مان بھی لوں آپ کی اس بات کو، تو کیا یہودی مدینے کی گلیوں میں پھر رہے تھے؟ کیا یہودی مسجد نبوی میں امامت کر رہے تھے؟ کس کو پاگل بناتے ہو؟ وہ مسلمان ہی تھے، اور ان میں بہت سارے صحابہ بھی تھے جن کا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف ہو گیا تھا، لیکن وہ صحابہ ہرگز بھی حضرت عثمان غنی کو کوئی تکلیف ایذا پہنچانے کے حق میں نہیں تھے۔ وہ اختلاف سیاسی تھا، لیکن جو قتل کرنے والے تھے، جو فتنے باہر سے آئے ہوئے تھے دوسرے شہروں سے اور مدینے کی گلیوں پہ قابض ہو چکے تھے، تو انہوں نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اس کے بعد سے مسلمانوں کی جمعیت پھر بن نہیں سکی اور بکھرتے چلے گئے، تقسیم در تقسیم ہوتے چلے گئے۔ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اس کا یعنی تفصیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو حدیث کی کتب سے خود پڑھیں اور اس کو یعنی سمجھیں کہ وہ کیا وجوہات تھیں۔ میں اس پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ میں بہت اچھا اور بہت لمبا اس پہ بول سکتا ہوں، لیکن وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ میرا موضوع ہے کہ اس شہادت کی وجہ سے جو مسائل بنے اور آج تک چلے آ رہے ہیں، ان کا حل کیا ہے، کیونکہ ہمیں اب وہ وقت بہت قریب ہے، شاید ہماری زندگی میں یا ہماری اگلی نسل کی زندگی میں امام مہدی کا ظہور بہت قریب نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی عرب میں اونچی عمارتوں کے مقابلے کا ذکر کیا کہ عرب کے بھوکے ننگے لوگ اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے، اور وہ اونچی عمارتوں کا مقابلہ ہو چکا اور ہو بھی رہا، وہ ہمارے سامنے ہے۔ دوسری ایک موقع پہ فرمایا کہ عرب کے ایک بادشاہ کی موت پہ بادشاہت کا جھگڑا ہوگا، وہ جھگڑا اتنا بڑھے گا کہ عرب کا کوئی گھر اس سے محفوظ نہیں ہوگا، تو اس وقت امام مہدی کی بیعت ہوگی۔ آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عرب میں 3 وارث ہیں اس بادشاہ کے بعد، ہو سکتا ہے اسی کی موت پہ جھگڑا ہو جائے، یا اگر اس بادشاہ کی موت پہ اگلا بادشاہ اپنے طاقت کے بل بوتے پہ بادشاہت حاصل کر لیتا ہے تو اس کی موت پہ جھگڑا یقینی سا نظر آ رہا ہے۔ غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن اس کی نشانیاں اللہ کے نبی نے جو بتائیں وہ پوری ہو چکی۔ تو یہ جو عالم اسلام کے مسائل کے حل کا موضوع میں نے شروع کی ہے، اس کا اصل مقصد ہے کہ لوگوں نے جو جس فطرے کا شکار ہونا امام مہدی کی خلافت پہ شک کا، اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے بچنا ہے اور اس لشکر کا حصہ بننا ہے، اس گروہ کا حصہ بننا ہے جو امام مہدی علیہ السلام کا ہوگا، کیونکہ جب وہ وقت شروع ہوگا تو اس وقت کے شروع ہوتے ہی اس دنیا پہ جنتی اور جہنمیوں کا فیصلہ اس دنیا پہ ہونا شروع ہو جانا ہے،
اور وہ ایسا وقت ہے کہ اس میں یعنی جو لوگ ہوں گے اس وقت وہ یا ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہوں گے یا ہمیشہ جنت میں جانے والے ہوں گے، ان کا فیصلہ ادھر ہی ہو جائے گا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا جو لشکر ہے اس میں 1/3 حصہ واپس آ جائے گا، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، 1/3 شہید ہو جائے گا اور 1/3 فاتح ہوگا۔ اسی طرح جو لوگ امام مہدی کے خلاف ہوں گے ان کے لیے بھی بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ تو عالم اسلام کے مسائل کا جو حل ہے، یہ موضوع شروع کرنے کا اصل مقصد لشکر مہدی کی تیاری ہے، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اس پہ خود بھی علم حاصل کریں اور تیاری کریں کہ ہم امام مہدی علیہ السلام کو پہچان سکیں اور ان کے لشکر کا حصہ بن سکیں۔ تو ویڈیو چونکہ لمبی ہو رہی ہے، میری کوشش ہوا کرے گی کہ ہر پیر کے دن 10-15 منٹ کے قریب اس موضوع کو آگے لے کے چلو اور ساتھ ساتھ مسائل اور ان کا حل بھی بتاتا چلو۔ تو آج کی ویڈیو میں جو مسئلہ ہے وہ مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا اور اس کا حل ابھی انشاءاللہ مستقبل قریب میں امام مہدی کے لشکر میں شمولیت ہے، تو اس پہ مزید انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ آخر میں اب تمام بھائیوں سے پھر گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اگر آپ کے خیال میں کچھ غلط کہوں تو اس پہ رہنمائی بھی کیا کریں۔ السلام علیکم۔